نئی روح دی اور اس کشمیر کو ایک ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جو پوری دنیا میں ایک نامور ریاست ہوتی، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ رہے اور جماعت جو ہے وہ کام نہ کر سکی۔ جیسے انہوں نے مجید ملک صاحب کے بارے میں بات کیا، آخری الیکشن انہوں نے یہاں سے لڑا اور اس کے بعد یہ میرا بھائی سمیع صدیقی اس نظریے کو لے کے آپ کے سامنے آیا ہے اور یہ ایک حصہ ہے آپ کا، یہ آپ کے ایچ خورشید کے نظریے کو ایک اپنا حصہ دے رہے۔ رہی بات ریاست کی، جیسے ایک میرے چھوٹے عزیز ثاقب میر نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم نہیں ہو رہی، اگر ہوگی تو ہم بالکل آپ کا ساتھ دیں گے، موسٹ ویلکم۔ یہ میرا چھوٹا عزیز ہے، میرے اسٹوڈنٹ ہیں اس عمر کے۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ کیا اندرا کے ساتھ، 71 میں آپ نے لڑائی لڑی، 72 میں آپ نے جا کے شملہ معاہدہ کیا اور اس شملہ معاہدے میں آپ نے 2 فریقی مسئلہ بنایا کشمیر کو، جبکہ اصل وارث اور اصل نمائندہ جو ہیں وہ کشمیری ہیں اس مسئلہ کے۔ ہمیں اس سے نکال کے انٹرنیشنل ایجنڈے میں یہ باور کرایا کہ کشمیر کے ٹوٹل 2 وارث ہیں، ہندوستان اور پاکستان، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے شملہ معاہدہ کے بعد آپ نے معاہدہ کراچی کیا، آپ نے معاہدہ کراچی میں بالکل کشمیریوں کو کاٹ کے پھینکا۔ اس میں آپ نے کون سے قوانین بنائے ہیں کہ آئی جی مرکز سے ہوگا، چیف سیکرٹری مرکز کا ہوگا اور سیکرٹری فائنانس مرکز کا ہوگا، اور کشمیر کونسل کے تھرو ایکٹ 74 بنا کے آپ نے کشمیریوں کو پھنسایا۔ یہ بھی وہی معاہدے کی کڑی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارے میں سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی جماعت کا کارکن پاکستان کے آئین کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ پاکستان کے آئین کی ہم حمایت کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کی ہم کبھی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں پاکستان کی وجود کو لانے میں کشمیریوں کا خون بھی شامل ہے۔ کشمیریوں نے بھی پاکستان کو بنانے میں بہت بڑی قربانی دی ہے اور کسی قربانی سے آج تک دریغ نہیں کیا ہے۔ ہم آج چٹی بٹی پر، بٹل پر، لوڈا پوسٹ پر، فرسٹ پیڈوری پر جو گولی کھاتے ہیں اپنے سینے پر کھاتے ہیں۔ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ کے کھاتے ہیں، یہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں۔ تیسری ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ شرک کی بات کرتے ہیں، میں 10 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں انعام کا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تقریر سے، کسی بات سے یہ بات ثابت کر دے کہ قائد اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہو کہ پاکستان، کشمیر پاکستان کی شرک ہے۔ ہاں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ضرور کہی ہے۔ جب ریاست کی بات آئی، پہلی بات تو 1947 میں آپ نے اباب جموں کر کے ریاست کو توڑا اور ریاست کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ 1949 تک، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، یہ طالب علم ہیں، ان کو تاریخ کشمیر کا پتہ ہونا چاہیے۔ 1949 تک ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر لکھا جاتا تھا، 1949 تک۔ 1949 کے بعد آپ نے کشمیر کونسل بنا کے، ایکٹ 74 بنا کر کے کشمیر کو توڑا، گلگت بلتستان کو کشمیر سے الگ کر کے ناردرن ورلڈ ٹریڈ کے انڈر کیا اس کو۔ اور پھر دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ 8.5 گھنٹے کا راستہ، نیلم ویلی سے گلگت جانے والا راستہ، آپ نے اس اشارہ کو بھی بند کیا کہ کشمیری اور گلگتی جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی تاریخ نہ چلا لیں۔ تو یہ تقسیم نہیں تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو متحدہ ریاست تسلیم کرو، ایکٹ 74 کو ختم کرو، معاہدہ کراچی کو ختم کرو اور آرٹیکل 30A کو بحال کر کے گلگت بلتستان میں بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کو بحال کرو اور اس آزاد کشمیر میں بھی الیکشن کراؤ، یہاں سے بھی نمائندگی لو، آپ جموں سے بھی نمائندگی لو، آپ لداخ سے بھی نمائندگی لو،
आप वादी से भी नुमाइंदगी लो, आप श्रीनगर से भी नुमाइंदगी लो, आप शोरपुर से भी नुमाइंदगी लो, एक मुत्तहिदा रियासत की हुकूमत बना करके मसला कश्मीरियों को दिया जाए। मसला कश्मीरियों को इसलिए दिया जाए कि ये मसला कश्मीरी बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान हमारी इखलाकी सपोर्ट करे, हमारा भाई है, लेकिन मसला हमें दे दे। जब हम मसला लेकर के बैनुल-अक़वामी दुनिया में जाएंगे तो हमारी बात को ज्यादा माना जाएगा, जबकि पाकिस्तान और इंडिया लेके जाएं तो उनकी बात को तस्लीम नहीं। कश्मीरी किस जगह पर नहीं है? कश्मीरी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद है, कश्मीरी दुनिया की हर जगह पर आला तालीम याफ्ता क़यादत मौजूद है। मसला हमें दे, हम लड़ेंगे इस मसले को। हम किसी भी तसल्लुत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान की कोई जमात हो, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान की जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान की PTI हो, जो भी कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसे कश्मीरियों की लाश से गुजरना पड़ेगा। और हम किसी सूरत में भी कश्मीर को तकसीम नहीं होने देंगे और हम नजरिया कश्मीर को आखिरी दम तक जिंदा रखेंगे और नजरिया खुर्शीद जिंदा रहेगा। हमारे साथ बातें करते हैं। ये एक मेरे छोटे अजीज साकब मीर ने बात किया कि सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खत्म नबूवत के बिल पर साइन किया। 25,000 उलमा की कुर्बानी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खत्म नबूवत के बिल पर साइन किया। उस तारीख में 25,000 उलमा ने शहादत पाई है। उसमें बरेलवी मकतब फिक्र के लोग भी मौजूद हैं, उसमें अहले हदीस भी मौजूद हैं, उसमें देवबंदी भी मौजूद हैं, उसमें अहले तो शिया भी मौजूद है। आपने मुस्लिम मस्जिद लाहौर लोहारी में नहीं देखी है, मैंने देखी है। यहाँ से उलमा का खून बह के रोड पर जा रहा था तारीख खत्म नबूवत में। इसके बाद उन्होंने ये साइन करके डिक्लेयर किया कि कोई कादियानी जो है वो मुसलमान नहीं है और नई नबूवत है। और इससे पहले की बात मैं आपको बता दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बाप भी उस दुनिया में हो सकता है सियासत में ना हो, 1931 में अमृतसर में मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ फतवा दिया था। सबसे पहला फतवा है, 1931 का फतवा है। आए हमारे साथ तारीख का मुताला करें, हम आपको बताते हैं। दूसरी बात एक और मैं आप जवानों को ये बताना चाहता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं हो सकता है कल मर जाऊं, मैं आखिरी उम्र का आदमी हूँ, 55 साल मेरी उम्र हो गई है। ये साकब मीर मिनिस्टर बनेगा, ये भाई का नाम मुझे याद नहीं, आप नाम बताएं सर। क्या जी? तैयब डार साहब मिनिस्टर आ सकते हैं, ये कोई और मिनिस्टर बन सकते हैं। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो मसला कश्मीर का ये बात गा रहे हैं ना, हारी सिंह ने 74 लाख ने कश्मीर का सौदा किया था। झूठ बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। आए डॉक्टर किरण सिंह, महाराजा हरि सिंह का बेटा है, कनाडा में आबाद है। इंडिया की लोकसभा में, इंडिया की लोकसभा हमारे से बहुत बड़ी है, उसने ये तकरीर की थी कि आप मेरे बाप पर जो ब्लेम लगाते हो, मेरे बाप पर जो झूठ बोलते हो कि मेरे बाप ने 75 लाख में सौदा किया, उसका सबूत मुझे दे। और इंडिया की 500-600 लोकसभा के किसी मेंबर ने उठ के इतनी जुर्रत नहीं किया कि वो डॉक्टर किरण सिंह को इस बात का जवाब दे सके। रही बात खत्म नबूवत की, खत्म नबूवत तमाम मुसलमानों का मुतफिक का ईमानी फैसला है। उसमें कोई मकतब फिक्र ऐसा नहीं है कि जो इस बात से मुनारफ हो कि खत्म नबूवत पर हमारा ईमान नहीं है। सबसे पहले हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। और एक हदीस या मैं आपको बयान करूं, थोड़ा सा पानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप उस वक्त तक मोमिन मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक आप अपने पड़ोसी से ये बात ना पूछ ले कि आप खाना खा के सोए जाके भूखे। दूसरी बात फरमाई, आप उस वक्त तक मोमिन मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक आपके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो।
پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. پھر آخر پر کیا فرمایا ہے؟ آپ اس وقت تک مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنی ماں، اپنی باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی پوری چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول کے ساتھ نہ ہو. پھر کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں جس نے سنی اور سمجھی اور منعرف ہوا وہ یہ سوچ رہے کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا. مناج المسلم سنن ابن داؤد سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. اب ریاست کی بات ہے، آپ لوگ ریاست کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم 2 کروڑ مسلمانوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ہماری کشمیر کا مسئلہ کوئی دینی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی طاقت کشمیر کو دینی اور مذہبی مسئلہ بنا کر تاریخ آزادی کو خراب کرنے کی کوشش کرے. ہم 2 کروڑ عوام کی آزادی کی بات کرتے ہیں، 84,771 مربع کلومیٹر رقبے کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی مذہبی جھگڑا کسی سے نہیں ہے. کیا کشمیر میں مسلمان جمعہ نہیں پڑھتے؟ کیا کشمیر میں خطبہ جمعہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے جو جہادی تنظیموں نے جہاد کیا، جہاد فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، نقصان کے لیے کبھی جہاد اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. ادھر ایک دوست نے جنگ بدر کی بات کی تھی. جنگ بدر میں کتنے تھے جی؟ 313 اور 950 جن کے پاس بکرے، اونٹ، رقص و سرور کے سامان. لیکن ادھر جو اللہ کے بجائے اللہ کے رسول کو ماننے والے 313 یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ ان سے ہوگا کیسے. سمیر صدیقی صاحب بھی یہی سوچے کہ ہم 313 والے ہیں اور ہمارے سامنے 950 والے کھڑے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سجدہ میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ میں جا کر کے اللہ سے دعا کیا ہے، اے اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائیں گے، تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. آج آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کی دعا کا کتنا اثر ہے کہ جو 950 والے تھے ان کے نام و نشان دنیا سے مٹ گئے، اور جو 313 والے تھے پوری دنیا عالم اسلام اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ سری نگر سے لے کر پٹھان کوٹ سے لے کر جموں راجوری سے لے کر بطل سے لے کر آخری کونے تک آئندہ اگر آواز آئے گی تو نظریہ خورشید کی آواز آئے گی. یہ سارے دم توڑیں گے اور ہم ان کا دم توڑ کر رہیں گے. ہم کسی صورت میں ریاست کی تقسیم کو نہیں ماننے والے ہیں. اگر کسی جماعت نے یہ جسارت کی، سن لے، لکھنے والے بھی سن لے، سارے سن لے، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے اور میں اسی اللہ سے ڈرتا ہوں. میں کسی اسلام آباد والے کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، میں کسی رائے والے کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، میں کسی زمان پارک والے کو نہیں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں تو اپنے رب کو دیکھتا ہوں. میں ڈرتا ہوں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں. میں بھی ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہوں، میرے پاس بھی یہ جماعتیں آتی ہیں، پی ٹی آئی بھی آئی ہے پنڈی میں، نون لیگ والے بھی آتے ہیں. جموں 4 میرا حلقہ ہے راول پنڈی میں، 250 ووٹ لے کے میں بھی کشمیر اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہوں. لیکن میں اپنی 2 کروڑ عوام کے خون کے ساتھ 5 لاکھ کشمیری شہیدوں کے خون کے ساتھ 2 لاکھ اپنی بہنوں کی عصمت دری اور میرے غیور بچوں کی آنکھوں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. میں کیوں ان کی سیٹ پر الیکشن لڑوں
आपने 1 साल कर्फ्यू लगाया मोदी ने कश्मीर के अंदर। आप मेरे भाइयों, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर के सियासतदान, वजीफाखोर पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने उन लोगों के बारे में कोई रेगुलेशन पास की असेंबली से, कोई रोड पर आए 5 फरवरी का दिन, एक दिन 2 कुतबे उठा के आप हमें ये बावर कराते हैं कि हमने यकजहती कर ली। आप सादकाबाद चौक में यकजहती करते हैं, कश्मीरी सोपुर में मारे जाते हैं। आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फोटो सेशन करते हैं। मेरी बच्चियों को इंडिया के मेजर लूट के, इज्जत लूट के कत्ल कर देते हैं। आपने कोई आवाज उठाई है? नहीं उठाई है। मेरी कौम के जवानों, मेरे कौम के सपूतों और कश्मीरियों, अगर आप में गैरत है तो रियासत के लिए उठ खड़े हो जाओ, वरना आपको भी अफगानिस्तान के जहाज की तरह कश्मीरियों को मारा जाएगा, जिस तरह उन मुजाहिदों को भी जन्नत का टिकट दे करके अफगानिस्तान में इन्होंने जहाद लड़ा। और जब अफगानिस्तान का मसला खत्म हो गया तो आपको टेररिस्ट करके मारा गया है। आप उठे, आप बात करते हैं 1974 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को सूबा डिक्लेयर किया है। 1974 में, 1974 से लेकर आज तक बलोचिस्तान की आवाम की एहसास मारूमी को मरकज खत्म नहीं कर सका है। इसके बाद आपने 1947 में आबाद जम्मू करके रियासत को तोड़ा और कानून आज़ादी हिंद, पानी पिलाओ, कानून आज़ादी हिंद मुस्लिम लीग ने बनाया। हरी सिंह ने इनसे ये बात कही थी कि रियासत हमारी है, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, आप हमारे साथ मुदाखलत नहीं करें। इन्होंने मुदाखलत की, रियासत को तोड़ा और महाराजा ने कानून आज़ादी हिंद का सहारा लेकर के नेहरू को दावत दी। अब हम ये बताते हैं आपको कि कानून आज़ादी हिंद कश्मीर के मामले पर तलाक करता ही नहीं, क्योंकि वो कानून उन रियासतों के लिए बनाया गया था जो रियासतें वर्ल्ड ट्रेड के अंडर रही हो। कश्मीर तो 7000 साल इंडिपेंडेंट रियासत रही है और किसी वर्ल्ड ट्रेड के अंडर नहीं रही है। और फिर ये जो कवायद मुत्तहिदा की करारदाद है, पानी पिला बच्चे, उसमें क्या लिखा हुआ है? आप में से कोई एक आदमी मुझे बता दे उठ के, कवायद मुत्तहिदा की करारदाद में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है जी कवायद मुत्तहिदा की करारदाद में? मैं बताता हूं आपको। कवायद मुत्तहिदा की करारदाद की पहली शराइत यह है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी अस्करी क़यादत को बाहर निकालेंगे। और पाकिस्तान ने यह माहिदा किया है, पहले मैं निकालूंगा और रायशुमारी होगी। रायशुमारी में कश्मीरियों को यह हक हासिल है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाए, कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाए। अब तीसरा ऑप्शन इन्होंने रखा है चाइना का, कि कश्मीरी चाइना के साथ जाए। अच्छा, हम ये कहते हैं ना हम चाइना के साथ जाना चाहते हैं, ना हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे 2 करोड़ मुसलमानों की आज़ादी की बात करो। जब हमें राय दही का हक दोगे, राय शुमारी का हक दोगे, पाकिस्तान तो हमारा भाई है, क्या छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादती कर सकता है? अगर बड़ा भाई ज्यादती करे तो वो उसकी अपनी स्वार्थ की बात है, लेकिन ये राय शुमारी क्यों नहीं कराते हैं? इनको ये पता है कि राय शुमारी में रियासत के लोग 80% लोग जो हैं वो रियासत की खुदमुख्तारी के हक में वोट डालेंगे। और ये 2 साल पहले का ग्लोबल सर्वे भी है जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। फिर हमें तकसीम क्यों किया जाता है? 20 पैसे की बिजली आपसे ली जाती है, 25 रुपए की यूनिट आपको बेचते हैं, मुड़ के वापस आपको बेचते हैं। बुकटियों को सुई गैस की रियल्टी दे सकते हो, मंगला की रियल्टी हमें क्यों नहीं मिलती? और मंगला माहिदा में यह भी लिखा हुआ है
کہ کشمیر کو بجلی مفت فراہم کی جائے گی. آپ کو ملتی ہے بجلی؟ یہاں تو 2 مہینے بجلی آتی نہیں ہے. یہاں روڈ کے حالات آپ دیکھ لیں. پورے آزاد کشمیر میں 73 سال سے جتنے وظیفہ خور جماعتیں حکمرانی کرتی رہی ہیں، انکولوجی ڈپارٹمنٹ سمجھتے ہیں آپ؟ انکولوجی ڈپارٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کینسر ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے پورے آزاد کشمیر میں. آپ کے پاس تھیلیسیمیا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بچوں کی بیماری ہے پورے آزاد کشمیر میں. آپ کے پاس زچگی کے پروگرام کی اوپن سرجری پورے آزاد کشمیر میں آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ریفر کرتے ہیں پیمز کو. آپ کے پاس آرتھوپیڈک سرجری کا کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ پنڈی بھیجتے ہو، پنڈی پہنچتے ہیں ہمارا بندہ ہی مر جاتا ہے. پھر جب ہم پنڈی لے کے اس کو پیمز میں پہنچتے ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ شناختی کارڈ لائیں، کشمیری ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے. تو بات یہ بھائی صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب ابھی سفر کرتے ہیں سب لوگ پنڈی سے آتے ہیں وہاں سیالہ چیک پوسٹ پر شناختی کارڈ کاٹ کے سامنے رکھ لو جی. بھائی صاحب کیوں رکھ لو سامنے شناختی کارڈ؟ اچھا ادھر سے جاتے ہوئے تو آپ شناختی کارڈ نہیں مانگتے، ادھر آتے ہوئے کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، آپ ایسا مسودہ بناؤ نا، جب گاڑی چلتی ہے تو تمام لوگوں کی انٹری کر کے پھرلا ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، بھائی یہ پیسنجر ہے ہمارے، یہ نام کے بندے ہیں، یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. لیکن وہ جس طریقے سے بولتے ہیں نا وہ بہت بھیانک طریقہ ہے ان کا. وہ سمجھتے ہیں یہ بھیڑ بکری ہے. تو بھائی آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو ریاست کے قوانین کو سمجھنا ہوگا اور متحدہ ریاست کی بات کو سمجھنا ہوگا. یہ ثاقب میر اور ڈار صاحب یہ جوان لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. یہ ووٹ جس کو مرضی دے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کو دیں، نون لیگ کو دیں، رشید ترابی کو دیں، لیکن کشمیر کی تقسیم کے خلاف کسی ایجنڈے کو قبول نہ کریں. اور ایک اور بات بھی ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مسند پر آئے تو مجلس شورا بنائی گئی. قرآن مجید میں سورہ شورا موجود ہے. اور انہوں نے ووٹ کس کو دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ووٹ کا حق اس شخص کے لیے ہے جو ایماندار اور دیانتدار ہو اور ریاست کا وفادار ہو، ریاست کا غدار نہ ہو. جو ریاست کا وفادار نہیں اور مجلس شورا پر پورا نہیں اترتا ہے وہ ووٹ کا حقدار نہیں. میں آپ تمام لوگوں سے، کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت ہوا ہوں، اور میں استاد بھی ہوں، پڑھاتا ہوں. میرے پاس ٹیچر بھی ہیں جو ایم ایڈ یا ایم فل کر رہے ہیں، وہ بھی میرے شاگرد ہیں الحمدللہ. تو کوئی ایسی بات آپ کو بری لگی ہو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ثاقب میر صاحب سے میں تعلق رکھوں گا اور ڈار صاحب سے. یہ بڑے اچھے جوان ہیں اور یہ ہیرے ہیں ہمارے پاس. ہیرا جب بولتا ہے، اگر کیا خورشید رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کو نظر آگے تو ہمیں بھی یہ 2 ہیرے نظر آتے ہیں اس کرنی مندار میں. ہم اپنے ہیروں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہو. میں انہی الفاظوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ آپ کی اور میری مدد فرمائے اور کشمیری عوام کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.